جو ہے وہ ایونٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ایونٹس جو ہے وہ خود سے ہی گڑے ہوئے ہیں، ان کے نام جو ہے وہ لے کر وہ چیزیں پکانی بانٹنی، جیسے بکرا وغیرہ جو ہے وہ ذبح کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ بعض علماء لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دودھ چاول حلال ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی کے نام پر پکائی جائے تو یہ حرام کس طرح ہو گئی، بے شک وہ چیز جو فی نفسہ حلال ہو، اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے وہ حرام ہی رہے گی، کیونکہ غیر اللہ کے نام کی نیت رکھنے سے ہی وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کی قربانی یا نذر و نیاز صرف اسی کے نام کی ہونی چاہیے، اس میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص صدقہ، خیرات یا قربانی کرتا ہے اور اس سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب میرے جو والدین ہیں جو فوت شدہ ہو گئے ہیں، یا رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا ہمارے جو بزرگ ہیں، لائک ہمارے گھروں فیملیوں کے بزرگ یا بزرگان دین، ان کو پہنچے، کھانے کا جو ثواب ہے، کھانے کا جو صدقہ ہے، جو ہم نے خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، اس کا ثواب فوت شدگان کو ملے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نیک عمل ہے، صدقہ کرنا نیک عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو مختلف ایونٹس کے نام لے لے کر چیزیں پکانا اور ذبح کرنا، اور ان ایونٹس کے جیسے بھی محرم میں آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی میں بھی کہ جو اہل تشیع ہیں وہ کیا کرتے ہیں، راستوں میں کس طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے جو وضع کردہ اصول ہیں، جو حکم دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے خلاف جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں، پھر ایسے موقع پر جو چیزیں ہیں جو وہ بانٹتے ہیں، جو وہ پکاتے ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صدقہ جب کوئی چیز کرتے ہیں، مال کرتے ہیں، کھانا کرتے ہیں، کوئی قیمتی چیز جیسے کھانے اور پیسے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی ضرورت کی چیز ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نیک عمل ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر نمبر 1 مردار کھانا، خون پینا، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی چیز کھانا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نمبر 2 بھوک کی حالت میں مرنے کے خوف سے یہ چیزیں معمولی مقدار میں کھانے سے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر انسان کے ارد گرد کوئی ایسی کھانے کی چیز نہیں ہے جو حلال ہو، طیب ہو اور جان جانے کا خدشہ ہو، اس جگہ پر جو ہے وہ حرام چیز موجود ہے، اس میں سے صرف اتنا سا اللہ نے حکم دیا ہے لینے کی کہ جس سے جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ موت واقعہ نہ ہو، اتنا سا بس۔ بھوک کی حالت میں مرنے کے خوف سے یہ چیزیں معمولی مقدار میں کھانے پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ مجبوری کے عالم میں حرام کھانے والوں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر ہم تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء مردار، مرا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر مشہور کی ہوئی چیز، گلا گھٹنے سے مرا ہوا جانور، کسی چوٹ سے مرا ہوا، اونچی جگہ سے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، ایسے جانور، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے حرام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی یہ ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کسی جو ہے وہ سٹوری میں نہیں لکھا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ آگے سورہ انعام آیت نمبر 121، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 173۔ جی آگے ہیں ہماری آیت نمبر 174۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ہم عذاب علیم۔ ان بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ماں جو انزلہ اتارا اللہ نے، من سے کتابی کتاب، وا اور یشترون وصول کرتے ہیں وہ بھی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی لوگ، ماں جو یاکلون نہیں کھاتے، ما یاکلون نہیں کھاتے، فی میں بطونہم
اپنے پیٹ یعنی اپنے پیٹوں میں، الا مگر، نارا آگ، وا اور لا نہیں، یکلمہم بات کرے گا، کلام کرنا، کاف لام میم، یکلمہم بات کرے گا ان سے، اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن، وا اور لا نہیں، یزکیہم انہیں پاک کرے گا، وا اور لا ہم ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ احکام چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آیات سے کنیکشن دیکھتے ہیں۔ اہل کتاب نے حرام و حلال کی فہرست میں تبدیلی کرنے کے ساتھ بے شمار حقائق کو پیٹ کے دھندے کی خاطر چھپایا تھا، جس پر انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی تھی۔ اہل ایمان کو ان سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل کتاب کے علماء نے صرف رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہی نہیں چھپائے، بلکہ اپنی شکم پروری اور بڑے لوگوں کی عیاشی اور مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام بھی چھپانے کے جرم میں ملوث ہوئے، جن میں حلال و حرام کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس طرح بے شمار امور کو اپنے لیے جائز اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی جسارت کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی جرت کی ہے انہوں نے شکم پروری، سیاسی مفاد، مذہبی مقام اور آخرت کی عظیم اور لامحدود نعمتوں کے بدلے دنیا کی معمولی اور عارضی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے فتویٰ فروشی کی، پیسے لے کر، مال لے کر فتوے دیے، وہ بھی غلط۔ ایسے انواع و اقسام کے نوالے کھانے والے ضمیر اور ایمان فروشوں کے ساتھ قیامت کے دن رب کبریا کلام ایسے لوگوں سے نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہیں معاف کیا جائے گا۔ انہیں اذیتناک اور ذلت امیز عذاب ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جانتے بوجھتے ہدایت کے بدلے گمراہی اور اللہ کی شفقت و مغفرت کے عوض اس کے قہر و غضب اور ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں قلیل اور حقیر دنیا کا انتخاب کرنے والے ہیں۔ مزید انتباہ فرمایا کہ آج تو یہ دین کے بدلے درہم دینار کی شکل میں جہنم کے انگارے جمع کر اور کھا رہے ہیں، نگل رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب یہ مال حقیقتاً آگ کے شعلے بن چکا ہوگا، تب یہ اسے کس طرح برداشت کریں گے اور اس پر صبر کر سکیں گے کیا؟ ذرا غور کیجئے کہ جو رحیم و کریم مالک دنیا میں ندامت کے ایک آنسو سے ریت کے ذرات کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو توبہ کی غرض سے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے پہاڑوں سے بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جو اپنے حضور افسردہ چہروں اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کی اس حد تک قدر کرتا ہے کہ جو ہی گناہگار بندوں سے ربنا ظلمنا انفسنا سنتا، تو اس کی رحمتوں، بخششوں اور مہربانیوں کے سمندر میں جوش پیدا ہو جایا کرتا ہے، تلاطم پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آج حق چھپانے کے جرم کی پاداش میں رب ذوالجلال اس حد تک غضبناک ہو چکے ہیں کہ نظر کرم سے دیکھنے، شفقت سے التفات کرنے یعنی کہ شفقت فرمانے اور ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے کی بجائے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ اختلاف، عصبیت اور مفاد پرستی اور خود غرضی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حق میں سچائی ہی نظر نہیں آتی۔ یہ اختلاف اور تعصب بالآخر انہیں جہنم لے جائے گا۔ یہ ہے پڑھے لکھے بالخصوص ایسے مذہبی پیشواؤں کی سزا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کو چھپایا اور بات میں شریعت کا مفہوم بگاڑا اور اس میں اختلافات پیدا کیے۔ اب اس آیت کے جو مسائل ہیں دیکھیے گا ذرا۔ حق بات چھپانے کے بدلے میں دنیا کمانے والے اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب سے نجات نہیں دیں گے۔ نمبر 3، ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے مقابلے میں عذاب کو ترجیح دینے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی آیات میں اختلاف کرنے والا پرلے درجے کا ضدی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تفسیر دیکھتے ہیں قرآن سے، دنیا کی حیثیت قرآن سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں پوری دنیا قلیل ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 174 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، دنیا کا فائدہ قلیل ہے، سورہ نساء آیت نمبر 77۔ نمبر 3، آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ اور نمبر 4، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مدت کم اور قلیل ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 52۔ یہ ہے ہماری آیت نمبر 174۔ آیت نمبر 175، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار
اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشترا وہ مول لی دلالت و گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے، اور عذاب عذاب بالمغفرتی مغفرت کے بدلے، فما سو کس قدر اصبرہم بہت صبر کرنے والے وہ علی پر نار آگ۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا، ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے پر تیار ہے۔ اچھا جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی جو ہے اسے خریدا اپنے ہاتھوں سے ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو خریدا انہوں نے مغفرت کے بدلے میں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھپایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو واضح نشانیاں تھیں تورات اور انجیل میں، اس کو چھپایا۔ اور تاویل خاص کی بات کر رہی ہوں میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کا دور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا دور، تو تاویل خاص جس میں جو ہے وہ لوگوں نے خاص طور پر جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے حق بات کو چھپایا، حلال اور حرام کی جو تمیز تھی اس کو چھپا دیا، اس کو واضح نہیں کیا، اور حرام جو ہے اس کو پسند کیا، اس کو کھایا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی خریدی، عذاب خریدا ہدایت کے بدلے میں اور مغفرت کے بدلے میں، اور کس قدر حوصلہ لیے ہوئے ہیں وہ کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 175 جی۔ آگے ہے جی ہماری آیت نمبر 176، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک یہ، بأن اس لیے کہ اللہ نازل کی کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، اور انا بے شک الذین جو لوگ اختلاف کیا فی میں کتاب لا فی میں شقاقن ضد بعید دور۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، بلا شبہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کے جھگڑے میں ہیں۔ اب اس میں بھی، اس آیت میں بھی دیکھیے گا ذرا کہ اسی عذاب کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن، اور قرآن سے پہلے تورات اور زبور اور انجیل۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تو سچی تھی، حق کے ساتھ تھی، سچ کے ساتھ آئی تھی، لیکن لوگوں نے ان کو بدل دیا، لوگوں نے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اسے بدلا اپنی خواہشوں کے مطابق، دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے۔ تو یہی سچی کتاب جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق کے ساتھ نازل فرمائی تو اس کو بدلا انہوں نے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کے جھگڑے میں ہیں، یعنی ان کو دنیا میں تو جو ذلت اور رسوائی ملے گی، آخرت میں بھی ان کو جو ہے وہ عذاب، دردناک عذاب ملے گا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 176۔